السلام علیکم دوستوں، میں سید اشتیاق اپنے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اور امید کرتا ہوں اللہ کے ذات سے کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے، ٹھیک ہوں گے۔ دوستوں، آج کی ویڈیو وہی پاکستان کے حالات، وہی کنٹینر کا اسٹاک ہونا، وہی ڈالرز کا نہ ملنا اور وہی امپورٹر ایکسپورٹر کی پریشانی۔ سب سے پہلے یہ ہم ذکر کرتے ہیں کہ حالات مکمل طور پر پاکستان کے ختم ہو گئے، خراب ہو گیا۔ وہ صحیح ہونے کے لیے روز ہم لوگ دلاسا دیتے ہیں کہ آج صحیح ہوگا اور کل صحیح ہوگا۔ اس کے بعد آتے ہیں پورٹ کی اسٹوری۔ پورٹ پہ کہانی روزانہ آ رہی ہوتی ہے کہ آج یہ نوٹیفیکیشن جاری ہوگا اور انشاءاللہ اس ہفتے سے کام شروع ہوگا، اس دن سے کام شروع ہوگا، 10 دن کے بعد کام شروع ہوگا، پر اسٹیٹ بینک ہمیں کسی قسم کا کوئی نوٹیفیکیشن جاری نہیں کر رہا ہے۔ اس کے بعد آتے ہیں ڈالرز کی طرف۔ ڈالرز ہمارا ریٹ تو کم ہو رہا ہے لیکن ہمیں ڈالرز نہیں مل رہے۔ تاجر بیچارہ پریشان ہے کہ کسی بھی طرح سے ان کو ڈاکومنٹ سے پیمنٹ سے اگین ڈاکومنٹ ریلیز ہو سکے۔ اسٹیٹ بینک کے پاس ڈالر نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے یہ تو اسٹیٹ بینک جانتا ہے، لیکن بیچارہ تاجر کسی جگہ پہ صرف افسوس کر سکتا ہے، رو سکتا ہے اور دکھ بیان کر سکتا ہے۔ اسٹیٹ بینک یا حکمران کوئی بھی آدمی تاجر کی کوئی بات سن نہیں رہا ہے۔ اس کے بعد آتے ہیں پورٹ پہ جو مال خراب ہو رہا ہے۔ پورٹ پہ تقریباً 65% مال، جس میں کنزیومر گڈس بھی تھے، جس میں ڈیری بھی تھا، جس کے اندر فوڈ آئٹم بھی تھے، تو 3 سے 4 مہینے سے جو پورٹ پہ کنٹینر کھڑا ہوا ہے وہ تقریباً اب خراب ہو چکا ہے۔ مہنگائی کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ وہ تمام چیزیں جو پورٹ پہ سڑ رہی ہیں اس کو مکمل طور پر سڑا دیا گیا۔ کئی کروڑ روپے کا جو ہے نا مال کو خراب کر دیا گیا، صرف یہ این او سی نہ دے کر کے کہ ملک میں پیسے نہیں ہیں ڈالر۔ اگر یہ چیز مارکیٹ میں آ جائے تو یہ مہنگائی بھی کم ہو جائے، لوگ جو بے روزگار ہو رہے ہیں وہ بھی نہ ہوں، جو لوگوں میں پریشانی وہ بھی ختم ہو جائے، جو انڈسٹری بند ہو گئی وہ بھی کھل جائے۔ کیونکہ ہم چیزیں امپورٹ کریں گے، را مٹیریل امپورٹ کریں گے، اس کے بعد مینوفیکچرنگ بھی ہوگا، اس کے بعد وہ ایکسپورٹ بھی کر سکتا ہے اور چیزیں مارکیٹ میں آ بھی سکتی ہیں۔ چیزوں میں قحط پڑی ہوئی ہے، دالیں، سبزیاں، آٹا، یہ سب کچھ جب ہی ہو سکتا ہے کہ جب آپ امپورٹ کھولیں اور امپورٹ کے آرڈر ریلیز کریں۔ وہ جو کنٹینرز پاکستان میں پڑے ہوئے ہیں پچھلے کئی مہینوں سے، روزانہ امپورٹر کو یہ خوشخبری دی جاتی ہے کہ اسٹیٹ بینک نوٹیفیکیشن جاری کر دے گا اور اسحاق ڈال یہ کر دے گا، تو وہ آج تک تو وہ ہو نہیں سکا۔ کچھ مراد انہوں نے دیا ہے فوڈ آئٹم کو، لیکن وہ بیچارے اس لیول کے ہو چکے کہ وہ پورٹ پہ بڑے خراب ہو چکے۔ وہ جو کنٹینرز کا ایک ہجوم تھا پورٹ پہ، آج بھی اس پہ لوگ قائم ہیں اور وہ کنٹینر آج بھی نہیں نکل رہا۔ انڈسٹریز کو تو بینیفٹ تھوڑی بہت دی گئی ہے، وہ بھی سم ٹائم، لیکن نیا جو ایل سی ہے اس کو کھولنے کا کوئی آرڈر نہیں ہے۔ پرانا جو مال ہے جو آ چکا ہے جنوری کے مہینے میں، اس کا انہوں نے کچھ نوٹیفیکیشن دیا ہے لیکن تمام لوگوں کو نہیں دیا ہے۔ جو انڈسٹریز کے لوگ ہیں ان کو دیا ہوا ہے۔ تو کہنے کا مقصد صرف یہی ہے کہ اسٹیٹ بینک لوگوں کی ریکویسٹ کو سنیں، امپورٹر اس کے ریکویسٹ کو سنیں، اس کی چیزیں جو خراب ہو رہی ہے اس کو دیکھیں اور اپنی پالیسی کو چینج کریں خدا را، ورنہ پاکستان جو ڈیفالٹ ہو چکا ہے، اب اس کے لوگ جو ہے وہ کہیں یہ نہ ہو کہ سری لنکا والا حل کر دیں اور ایک دوسرے کا لوٹا ماری شروع کر دیں۔ اس چیز سے بچنے کے لیے حکومت کو ایکشن لینا پڑے گا، کوئی نوٹیفیکیشن جاری کرنا پڑے گا، کوئی ریلیف دینی پڑے گی، ورنہ پاکستان کا حالات جو ہے بہت برے سے برے ہو رہے ہیں۔ اور اب چیزیں مل نہیں رہی ہیں، مارکیٹ کے اندر چیزیں بہت کم مل رہی ہیں، کیونکہ میں نے جن چیزوں کے اوپر میں نے جو لوکل تھے وہ تو شاید مل رہا ہے، لیکن جو جو ہمارے پاس لوگ تھے جن کے ساتھ فارما کمپنی تھی، جن کے پاس ہمارے اور ان کی چیزیں اب ملنا بہت مشکل ہو جائے گی۔ دوائیاں بھی ہماری بہت مشکل ہو گئی۔ نیسلے اور اس پہ جو بہت ساری کمپنی نے اپنی مینوفیکچرنگ بند کر دی ہے۔ آج اگر آپ کسی بڑے مارٹ میں جائیں گے تو انہوں نے لسٹیں لگا دی کہ آپ کو اتنا سامان مل سکتا ہے، یعنی پیسہ ہے، آپ اپنے چیزیں اپنے پیسے سے ان کے مطابق خریدیں گے جو وہ دیں گے۔ کل یہ تھا کہ ہم جو چاہ رہے تھے لے رہے تھے، آج انہوں نے لسٹیں لگا دی کہ ایوری ڈے آپ کو ملے گا 2 پیکٹ اور یہ آپ کو 1 پیکٹ ملے گی اور یہ ڈیل آپ کو 2 پیکٹ ملے گا، کیونکہ آگے ہمارے پاس مینوفیکچرنگ نہیں ہو رہی ہے۔ یہی وہ وجہ ہے کہ چیزوں کے قحط پڑ گئی ہے۔ چیزوں کے قحط کی وجہ سے لوگوں نے اسٹاک کرنا شروع کر دیا تھا، وہ اسٹاک کرنا ہی بند کر دیا، اس لیے کہ مارکیٹوں میں چیز بالکل نایاب ہو گئی۔ تیل، گھی، دال، دودھ، یہ سب چیزیں نایاب ہو گئی اور چیزیں نہیں مل رہی۔ ادارہ جو پورٹ پہ مال ہے اس کو ریلیز کرنے کے لیے کوئی نوٹیفیکیشن جاری کریں تاکہ یہ جو قحط پیدا ہو گیا چیزوں پر یہ ختم ہو سکے۔
اپنا بہت خیال رکھیے. تھینک یو ویری مچ. السلام.